میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی۔ الرحمن الرحیم۔ میں عرض کر رہا تھا ابھی منت کے بارے میں، نذر کے بارے میں بتا رہا تھا۔ چند باتیں میں نے بتائی ہیں اور پھر چند باتیں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ نذر کے حوالے سے کچھ اور معلومات پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو۔ یاد رکھیں کہ نذر میں ضروری ہے کہ جس چیز کی نذر مانی ہے وہ عبادت مقصودہ ہونا چاہیے۔ جس چیز کی نذر مانی گئی وہ عبادت مقصودہ ہو، کسی مقصودہ عبادت کے لیے وسیلہ نہیں ہو۔ لہذا وضو کی نذر ماننا، سجدہ تلاوت کی نذر ماننا، یہ نذر صحیح نہیں ہے، چونکہ سجدہ تلاوت عبادت مقصودہ نہیں ہے اور وضو بھی عبادت مقصودہ نہیں ہے، بلکہ عبادت مقصودہ تو نماز ہے، جس تک پہنچنے کے لیے وضو وسیلہ ہے۔ تو عبادت مقصودہ تک پہنچنے کے لیے وہ وسیلہ بھی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خود اس کا عبادت مقصودہ ہونا ضروری ہے۔ اسی چیز کی نذر مانیں گے اور نذر شرعی وہ کہلائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے کہ جس چیز کی نذر مانی ہے اس کی جنس سے کوئی عبادت شرعاً واجب ہو، جیسے کہ روزے کی نذر مانیں گے تو اس کی جنس سے روزہ رمضان شریف کا فرض ہے، یا نماز کی نیت مانیں گے، نذر مانیں گے تو نماز بھی پانچ وقت کی نماز فرض ہے، تو وہ جن سے واجب سے ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کہ جس کے لیے نذر مانی ہے وہ فی نفسہ ہی معصیت نہ ہو۔ جس چیز کے لیے نذر مانی ہے وہ فی نفسہ ہی معصیت نہ ہو، یعنی گناہ کے کام کی نذر نہیں ہونا چاہیے، جو ابھی میں نے پہلی کلپ میں کہہ دیا ہے۔ چوتھی چیز، جن عبادات کی نذر مانی ہے وہ فی نفسہا فرض یا واجب نہ ہو، بذات خود وہ فرض واجب نہ ہونا چاہیے، جیسے کہ نفلی روزے، نفلی نمازیں، یہ تو بذات خود فرض نہیں ہے، آدمی اپنے اوپر کر لیتا ہے فرض یا واجب، تب جا کر کے وہ واجب ہوتا ہے۔ لہذا ان باتوں کو ہمیں توجہ میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نذر مان رہے ہیں تو نذر شرعی کے دائرے میں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ اگر نذر شرعی کے دائرے میں نہیں آتا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا بالکل ضروری نہیں ہے۔ کہیں معصیت کی نذر مان لی تب تو نہ پورا کرنا ضروری ہے اس کے لیے۔ جی، اب علاقے میں ہمارے ماحولیات میں جو نذر ماننے کے طریقے ہیں، کچھ لوگ، اب علاقے کی بات ہے، کچھ لوگ ملنگ کے نام پہ نذر مانتے ہیں، ملنگ کے نام پہ کچھ لوگ نذر مانتے ہیں، سدو بابا کے نام پہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی تاریخ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ یہ لوگ کون تھے بھی کہ نہیں تھے، یا کوئی دوسری مخلوق تو نہیں ہے یہ سب۔ اب ان کی نذر ماننا یہ سب کے سب غلط نذر ہے، اور اس نذر کو مان لیا تو ہرگز اس کو پوری نہ کرے۔ ایک بات اور بھی نذر میں توجہ کے قابل ہے، وہ یہ کہ نذر مانے صرف اللہ کے لیے، نذر صرف اللہ کے لیے ماننا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کے ہی لیے ہے۔ نذر عبادت ہے اور عبادت تو اللہ کے غیر کے لیے ہو نہیں سکتی ہے۔ لہذا اس طرح کی نذر ماننا کسی مزار پہ جا کر، یا بابا اگر میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں مصیبت ٹل جائے، میری فلاں مراد پوری ہو جائے تو میں آپ کو اتنا سونا دوں گا یا اتنا چاندی دوں گا، یا آپ کے مزار پہ شمع جلاؤں گا، یا آپ کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، یا آپ کے مزار پہ اگربتی جلاؤں گا، اور بھی کچھ طرح کی باتیں کرے تو یا بابا کی طرف خطاب کرے، تو اس طرح کی نذر ماننا بھی غلط ہے۔ نذر اللہ تعالیٰ کے لیے ہی مانی جائے۔ ہاں، اس میں نذر کا مصرف بنا سکتے ہیں اولیاء کرام کو، وہ اس طرح کہ یا اللہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے، میری فلاں مراد پوری ہو جائے، میری فلاں مصیبت دور ہو جائے، یا میرا سفر پہ گیا ہوا واپس آ جائے، میرا گمشدہ بیٹا مل جائے، وغیرہ وغیرہ، میری فلاں بیماری دور ہو جائے، میرے بیٹے کی بیماری دور ہو جائے، تو فلاں بزرگ کے مزار پر جو غربا اور مساکین ہوتے ہیں ان کو ہم پیٹ بھر کھانا کھلائیں گے، ہم انہیں کپڑا پہنائیں گے۔ تو اس طرح سے نذر مانیں تو یہ نذر صحیح ہو جائے گی، چونکہ نذر تو اللہ کے ہی لیے مانا۔
البتہ اس نظر کے سامان کا مصرف فلاں بزرگ کے آستانے پر رہنے والے غربا اور مساکین کو بنا لیا تو یہ نظر ماننا پھر صحیح ہے. مگر اس طرح لوگ مانتے نہیں ہیں. بابا فلاں کام ہو جائے تو آپ کو میں چادر دوں گا یا چادر دوں گی. بابا فلاں کام ہو جائے تو آپ کے مزار پہ میں خصی لے کے آؤں گی یا مرغا لے کے آؤں گی، مرغا چڑھاؤں گی وغیرہ وغیرہ، چادر چڑھاؤں گی، اگربتی جلاؤں گی. بابا سے مخاطب ہو کے اس طرح کی نظریں مانی جاتی ہیں. تو اس طرح سے نظر ماننے کا طریقہ غلط ہے. تو نظر ماننے کا یعنی منت ماننے کا طریقہ بھی صحیح ہونا ضروری ہے. ائمہ مساجد اگر میری گفتگو سن رہے ہوں تو وہ ائمہ مساجد کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اپنے جمعہ کے خطاب میں یا محفل کے خطاب میں اس بات کو رکھیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ عموماً جو آپ منتیں مانتے ہیں یا آپ کے گھر کی خواتین مانتی ہیں تو کس طرح سے وہ غلط راستے پہ جا رہی ہیں. تو ان کو ضروری ہے کہ ائمہ مساجد اس بارے میں اپنے قریب کے کسی اچھے جانکار مفتی سے تفصیلی مسائل نظر کے حوالے سے جانیں، معلومات حاصل کریں اور اس کی روشنی میں اپنی تقریروں میں روشنی ڈالیں، تقریروں میں سمجھائیں تاکہ جو غلط روی چلی آ رہی ہے زمانے سے اس غلط روی کا سد باب کیا جا سکے. خاص کر کے خواتین اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں اور وہ مزاروں پر مرغا خصی لے جانے کی منتیں زیادہ مانتی ہیں، چادریں لے جانے کی منتیں زیادہ مانتی ہیں. تو ان کو بھی سمجھانا لازم اور ضروری ہے تاکہ بتدریج اس غلط رسم کا خاتمہ ہو سکے اور نظر اور منت ماننے کا جو غلط طریقہ رائج ہے اس غلط طریقے کا بھی خاتمہ ہو سکے. تو ائمہ مساجد اس پر توجہ فرمائیں اور نظر کے حوالے سے اچھی طرح سے جانکاری حاصل کر لیں، کتاب پڑھ کر جانکاری حاصل کر لیں یا پھر آپ کے قریب میں کوئی اچھے مفتی ہوں، اچھے عالم ہوں تو ان سے آپ رابطہ کر کے نظر کے مکمل احکام آپ جانیں اور ان چیزوں کو آپ اپنے خطابات میں بھی ڈالیں تاکہ اس طرح سے نظر کا غلط سلسلہ جو ہے اس کا سد باب کیا جا سکے. یہاں پر میں اپنی طرف سے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جو مزارات مقدسہ پر چادریں ماننے کی نظریں مانی جاتی ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ نظر مانیں یا اللہ میرا فلاں کام پورا ہو جائے گا تو میری بستی میں جو غریب ہیں میں ان کی اتنی مدد کر دوں گا. اب 1000 2000 3000 4000 کی چادریں آپ ڈالتے ہیں اور چادریں ڈالنے کے لیے آپ کو سفر بھی کبھی کبھی کرنا پڑ جاتا ہے، دور دور تک کا سفر آپ اس کے لیے کرتے ہیں تو وہ زیادہ راہ الگ آپ کا خرچ ہوتا ہے. گویا کہ اس میں کافی خطیر رقم خرچ آپ جو کرتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے محلے کے کسی غریب کی مدد کر دیجئے، کسی غریب کی بچی کو وہ کپڑا پہنا دیجئے، آپ کسی غریب کے گھر میں چولہا جلا دیجئے. اس کا ثواب بلکہ صاحب مزار کو آپ پیش کریں کہ اللہ میں نے جو یہ کام کیا، غریب کی مدد کی، اس کا جو کچھ بھی ثواب مجھے تیری طرف سے عطا ہوا تو فلاں حضرت کو اس کا ثواب پیش فرما دے. جن بزرگ کو آپ چاہتے ہیں منت ماننا انہی بزرگ کے نام پہ آپ اشارے ثواب کر دیں تو غریبوں کا بھلا بھی ہو جائے گا اور ان کے لیے بہت خوشی اور مسرت اور فرحت کی بات ہوگی. اور وہ غریب بھی جو دل سے دعا دے گا، غریب کو کوئی مدد کرتا ہے تو غریب کا دل بہت اخلاص کے ساتھ اس کو دعا دیتا ہے، اس کی دعا میں بڑا اخلاص ہوتا ہے. بعض روایت میں آیا کہ غریب انسان جب کسی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا میں اور اوپر جانے میں رب کی بارگاہ تک پہنچنے میں بیچ میں کوئی حجاب نہیں آتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آتی ہے. گویا کہ غریبوں، مظلوموں، مجبوروں، بے نواؤں، ناتوانوں کی دعائیں ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں جاتی ہیں. تو آپ ان سے دعا لیجئے، ان کی مدد کر کے دعا کیجئے، منتیں ایسی مانیے کہ جس میں غریبوں کا بھلا ہو جائے. اب آپ منتیں مانتے ہیں، ہمارے علاقے میں روضہ گڑھی مزار پہ میں سمجھتا ہوں کہ لاکھوں چادریں جاتی ہوں گی سال میں. اب لاکھوں چادر کا مطلب ہوا کہ ایک چادر کا دام خالی آپ 100 لے لیجئے اور لاکھ چادر کا دام بنائیے تو 1 کروڑ روپیہ تقریباً جاتا ہے. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ چادر کے نام پہ کروڑوں روپے آپ نے ڈال دیے اور اس سے کسی غریب کا بھلا نہیں ہو پا رہا ہے، کسی غریب کا کوئی بھلا نہیں ہو پاتا ہے. وہ کمیٹیاں اس کو اپنے طور پر استعمال کرتی ہیں وہاں کی. تو یہ کون سی نیکی آپ کر رہے ہیں؟ تعزیہ بنانے کی منت ماننا، مزاروں پہ خصی چڑھانے کی منتیں ماننا، مرغا چڑھانے کی منتیں ماننا اور من خوش ہو جانا کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا.
یہ دوسری غلطی. ایک تو غلط آپ نے کیا، اور اس غلطی پر آپ خود کو خوش بھی کر رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑا کام کر لیا، تو یہ تو اور زیادہ ظلم ہے میرے بھائی. تو ہوش کے ناخن لیں اور کام وہ کریں جس سے رب راضی ہو جائے، رب کا محبوب راضی ہو جائے، غریبوں کا بھلا ہو جائے، مجبوروں کا بھلا ہو جائے. منتیں بھی ایسی مانی ہیں کہ جس سے مجبوروں کی مجبوری دور ہو جائے، تو پھر ماشاءاللہ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے. اللہ ہدایت عطا فرمائے ہمیں. میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی.